حضرت خواجہ قطب گوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا مزار پاک کولور شریف میں ہے۔ حضرت خواجہ قطب گوری رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمانے سے پہلے اپنے مریدوں سے کہا تھا، میرے مریدوں، جب میرا انتقال ہو جائے، وصال فرمانے کے بعد مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ اٹھانا، پھر رکھنا، پھر اٹھانا، جہاں سے میرا جنازہ نہ اٹھے وہیں پر مجھے دفن کر دینا۔ خواجہ قطب گوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو وصیت کی تھی۔ چنانچہ چند مہینوں کے بعد حضرت خواجہ قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے مریدوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ پہنانے کے بعد آپ کا جنازہ تیار ہو گیا۔ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھنے کے بعد چارپائی اٹھا کر کے لے کے چلتے ہیں، چند قدم آگے بڑھے، پھر رکھ دیا، پھر آگے بڑھے، پھر رکھ دیا، پھر آگے بڑھے، پھر رکھ دیا۔ خواجہ قطب گوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین آپ کا جنازہ لے کر کے چل رہے ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 1 سال، 2 سال۔ قربان جائیے خواجہ قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین معتقدین پر کہ کتنے عقیدت میں سچے تھے۔ جنازہ لے کر کے چلتے، جب نماز کا وقت ہوتا جنازہ رکھ دیتے، نماز پڑھ لیتے، پھر جنازہ رکھ کے لے کر کے چلتے، پھر نماز کا وقت ہوتا، پھر جنازہ رکھ دیتے۔ 1-2 سال تک نہیں بلکہ خواجہ قطب غوری کے مریدین آپ کا جنازہ 12 سال تک متواتر لے کر کے چلتے رہے۔ 12 سال تک جنازہ لے کر کے چلتے رہے۔ جب 12 سال ہو گئے، لیکن شان دیکھی اللہ والے کی، 12 سال ہو چکے ہیں، جسم سلامت ہے، آنکھ کے گولے سلامت ہیں، داڑھی کے بال سلامت ہیں، سارا جسم سلامت ہے، ایسا لگ رہا کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ 12 سال کے بعد کولور شریف کی سرزمین پر جب پہنچے، ایک مندر تھا، مندر کے قریب آپ کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ کے مریدوں نے نماز کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس مندر کے پجاری قریب آنے کے بعد کہتے، مسلمانوں، یہ جنازہ کس کا ہے؟ خواجہ قطب غوری کے مریدوں نے کہا، یہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ قطب غوری کا جنازہ ہے۔ کہا تو تم لوگ ان کا جنازہ لے کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ مریدوں نے کہا، حضور 12 سال ہو چکے ہیں، ہم لوگ ان کا جنازہ متواتر لے کر کے چل رہے۔ وصال فرمانے سے پہلے میرے پیر و مرشد نے وصیت کی تھی، میرا جنازہ لے کر کے چلنا، پھر اٹھانا، پھر رکھنا، پھر چلنا، جہاں سے میرا جنازہ نہ اٹھے وہیں پر مجھے دفن کر دینا۔ ہم لوگ 12 سال سے اپنے پیر و مرشد کے جنازے کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتے، کھانے کی حاجت ہوتی، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر جنازہ لے کر کے چل دیتے ہیں۔ تو اس مندر کے پجاریوں نے کہا، یہ تمہارے پیر و مرشد جب اتنے سچے ہیں، اتنے اچھے ہیں، ذرا کفن ہٹا کے ان کا چہرہ دکھاؤ، 12 سال ہو چکے، ہم ان کا جسم دیکھیں۔ مریدوں نے آپ کے جسم سے کپڑا ہٹایا۔ پجاریوں نے دیکھا کہ آپ کے آنکھ کے گولے سلامت ہیں، داڑھی کے بال سلامت ہیں، سارا جسم سلامت ہے، ایسا لگ رہا کہ آپ آرام کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ان پجاریوں نے کہا، جب یہ اتنے اچھے ہیں، اتنے سچے ہیں کہ 12 سال ہو چکے ہیں، ان کا جسم سلامت ہے، داڑھی کے بال سلامت ہیں، آنکھ کے گولے سلامت ہیں، تو ان کو مندر کے باہر نہیں بلکہ مندر کے اندر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ جنازہ مندر کے اندر رکھ دیا گیا۔ جب خواجہ قطب غوری کے مریدین اپنی اپنی حاجتوں سے فارغ ہوئے
رانی کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ رانی نے کہا اے خواجہ قطب غوری کے مرید ہو، اب اپنے پیر و مرشد کا جنازہ اٹھاؤ، رانی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ مرید جاتے ہیں، چارپائی کو کندھا لگاتے ہیں، لیکن جنازہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، جنازہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہا، پوری طاقت لگاتے لیکن جنازہ نہیں ہل رہا۔ اب خواجہ قطب غوری کے مریدوں نے کہا پجاریوں سنو، ہمارے پیر و مرشد نے کہا تھا جہاں سے ہمارا جنازہ نہ اٹھے وہیں پر مجھے دفن کر دینا، ہمارے پیر و مرشد کا جنازہ یہاں سے نہیں اٹھ رہا ہے۔ اتنا جب پجاریوں نے سنا وہ بھی آتے پوری طاقت لگاتے لیکن جنازہ ٹس سے مس نہ ہوا، چارپائی کو ہلا تک نہ سکے۔ چنانچہ پجاری تو بہت گھبرا گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد رانی آ جاتی ہے۔ رانی نے دیکھا کہ شور غوغا ہے۔ رانی ہاتھی سے اتر کر کے آئی، آنے کے بعد کہتی پجاریوں کیا میٹر ہے، میں اپنی نظروں سے کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو خواجہ قطب غوری کا جنازہ رکھا تھا۔ رانی نے پوچھا جنازہ کس کا ہے؟ پجاریوں نے کہا یہ مسلمانوں کے پیر و مرشد خواجہ قطب غوری ہیں، 12 سال ہو چکے ہیں ان کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ان کا جسم سلامت ہے۔ مرنے سے پہلے ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا جہاں سے میرا جنازہ نہ اٹھے وہیں پر مجھے دفن کر دینا۔ جب یہ اتنے اچھے ہم نے دیکھے، اتنے سچے دیکھے، تب میں نے ان کا جنازہ مندر میں رکھوا دیا، لیکن اب ان کا جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ رانی نے کہا اچھا۔ ہاتھی کو لیا، لینے کے بعد زنجیر ہاتھی کے پیر میں باندھتی ہے اور دوسری طرف چارپائی سے زنجیر کو باندھا جاتا ہے۔ ہاتھی نے پوری طاقت کو لگایا، زنجیر کی ایک ایک کڑی نکل جاتی ہے، لیکن چارپائی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ رانی شش و پنج میں ڈوب گئی، آخر معاملہ کیا ہے کہ ہاں ایک ایک زنجیر کی کڑی نکل گئی، یہ چارپائی ہل نہیں رہی ہے۔ مسلمانوں نے کہا اے رانی سنو، مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی جہاں سے میرا جنازہ نہ اٹھے وہیں پر مجھے دفن کر دینا۔ اب رانی مجبور ہو جاتی، اس نے کہا اے مسلمانوں سنو، جب یہ اتنے سچے اتنے اچھے ہیں کہ 12 سال ہو چکی، ان کا جسم سلامت ہے، پورا ان کا جسم سلامت ہے، تو مندر ہم ان کو دے رہی ہوں، اتنا اس نے کہا کہہ کر کے گھر چلی جاتی ہے۔ رات کا وقت ہو گیا، جب سونے لگتی ہے کیا دیکھتی ہے، خواب میں خواجہ قطب غوری تشریف فرما ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں رانی سن لے، تو نے مندر میں میرے لیے جگہ عنایت کر دی ہے، سن لے میں نے تیرے لیے جنت میں جنتی محل تیار کر دیا ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ جنت میں چلی جا تو کلمہ پڑھ لے۔ رانی اٹھ کے بیٹھ جاتی، کلمہ پڑھتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رانی کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتی ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے بزرگان دین کی۔ اسلامی بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے، جب ایک اللہ والا ان کا سارا جسم 12 سال تک سلامت رہ سکتا ہے، جب رسول اللہ کے غلاموں کے غلام غلاموں کے غلام کی شان کا یہ عالم ہے، پھر رسول اللہ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔